الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، عزت ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جناب الحاج مشتاق احمد صدیقی صاحب ان کے ہاں سالانہ محفل میلاد میں آج ہم شریک ہیں. یقیناً اس محفل پاک کا ثواب ان کو مستقل پہنچتا رہا ہے اور پہنچتا رہے گا کہ انہوں نے آغاز کیا اس محفل پاک کا اور سالانہ محفل پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ہمیں بھی اسی طرح ذکر مصطفیٰ سے اپنے قلب و باطن کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ تعالی جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ تقریباً 10 بجے ہم دعائے خیر کریں گے. تو اس سے پہلے جتنے بھی حضرات ہیں ان کو ہم نے جو ہے ٹائم بھی دینا ہے. تو آج کی اس محفل پاک کا جو جناب سلمان صدیقی صاحب آج میزبان ہیں، میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ جناب حافظ زکریا صاحب تلاوت فرمائیں. محفل میلاد کے جو آداب ہیں، ایک تو کامل توجہ، اور توجہ کی بنیاد بھی یہ کہ یہ ہمارا چونکہ عقیدہ ہے تو امتی جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتا ہے تو آقا کی توجہ ہوتی ہے. تو اس لیے مکمل جتنی دیر بھی بیٹھیں اور وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ بیٹھیں اور اس سے برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ نصیب ہوتی ہیں. میں جناب حافظ زکریا صاحب سے ماشاء اللہ. تو یہ ہمارے حاجی خالد چشتی صاحب کے ہوتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. جو آیات مقدسہ تلاوت کی گئی ان کا ترجمہ بھی
میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اللہ کا کلام ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی مراد کو پہنچے. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا کہ جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے. اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر ظاہر اور باطن کو جاننے والا. وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا. وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا. اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے. وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا. اسی کے ہیں سب اچھے نام، اسی کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے. یہ سورہ عشر کی آخری آیات ہے. اب میں جناب طارق لوہار صاحب سے میں شاید جلدی جناب حافظ فیصل خالد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ کے پاک کلام کی تلاوت فرمائیں. جناب محترم حافظ فیصل خالد صاحب. Right. The other way. Is that tight? Is it tight? السلام علیکم. جی یہ ضروری اناج ہے نا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله سبحان الله. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. سبحان الله ما شاء الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. سبحان الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما شاء الله. سبحان الله. سبحان. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. سبحان الله. ما شاء الله. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. جناب حافظ صاحب نے قرآن مجید کے 3 مقامات سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146. اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں. بے شک اللہ کا بڑا احسان ہے اہل ایمان پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. دوسرا مقام سورہ توبہ کی آخری 2 آیات
آخری سیکنڈ لاسٹ جو آیت ہے، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے، یعنی بھاری گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بڑے مہربان ہیں۔ اور تیسرا مقام سورہ احزاب کا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور رب العالمین کے آگے پھر فرمایا کہ اے غیب کی خبریں سنانے والے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ غیب کی خبریں بتانے والے، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ماہ میلاد آج پیر کا دن ہے، حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور اس دن کی بڑی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ اللہ پاک ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں جناب رانا اعجاز قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائے، تمام حضرات سے وقت خیال کریں تاکہ ہم انشاءاللہ وقت مقررہ پر انشاءاللہ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، آ جائے گا ایک روز بھی طیبہ سے بلاوا، آ جائے گا ایک روز بھی طیبہ سے بلاوا، آ جائے گا ایک روز بھی طیبہ سے بلاوا، ہر وقت مدینے کی دعا مانگ ارے مانگ، ہر وقت مدینے کی دعا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، بر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بن کر میرے آقا کا گدا، مانگ ارے مانگ، بن کر میرے آقا کا گدا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا گھر ہے، مایوس نہ ہو
مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا گھر ہے کس لیے خاموش کھڑا مانگ ارے مانگ ہے کس لیے خاموش کھڑا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے کہ جس کو رب العالمین نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے کس کو تخلیق فرمایا؟ فرمایا کہ ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک اے جابر سب سے پہلے تیرے رب نے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سب سے اول ہے. اول بھی وہ ہے آخر بھی وہ ہے. کائنات کی ابتدا بھی وہ ہے اور کائنات کی انتہا بھی وہ ہے. علامہ غزالی زما احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ نے جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اول بھی ہو اور کوئی آخر بھی ہو، اور بڑی پیاری مثال دی. فرماتے ہیں جو کسی کی اصل ہوتی ہے وہ اول بھی ہوتا ہے اور آخر بھی ہوتا ہے. اس کی مثال انہوں نے فرمایا کہ جس طرح یہ بیج ہے، اس کو اگر آپ لگائیں گے زمین پر تو سب سے پہلے بیج لگے گا اور پھر اس سے تنا نکلے گا، شاخیں نکلیں گی اور اس کے بعد پھل پک جائے گا. آپ نے آم توڑا کھا لیں گے تو آخر میں پھر کیا بچ جائے گا؟ یہ اول بھی ہے اور یہ آخر بھی ہے، اور اسی سے ساری کائنات ہے. تو چونکہ یہ بیج کے بغیر پودا نہیں ہوتا تو اس لیے سرکار اصل ہے ساری کائنات کی، تخلیق میں اول ہے اور آنے میں آخری ہے سب سے. رب العالمین حضور کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں جناب محترم حاجی خالد حسین چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ آرزو نہیں ہے دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں ہے دعائیں ہزار دو. سبحان اللہ. پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو. یہ آرزو نہیں ہے
دعائیں ہزار دو. سبحان اللہ. دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار. دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار. اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادار دو. اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادار دو. پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو. میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں. میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں. اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو. اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو. پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو. گر جیتنا ہے عشق میں لازم یہ شرط ہے. گر جیتنا ہے عشق میں لازم یہ شرط ہے. کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو. کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو. پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو. یہ جان بھی ظہوری نبی کے تو پہل ہے. یہ جان بھی ظہوری نبی کے تو پہل ہے. اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو. اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو. یہ آرزو نہیں ہے دعائیں ہزار دو. پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. یقیناً وقت موت جسے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو وہ خوش نصیب لوگ ہیں. اور اس دیدار کے لیے اس وقت ہمیں محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. درود و سلام کی کثرت کیجیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر عمل کیجیے. میں درخواست گزار ہوں جناب حاجی محمد اعظم صاحب سے, حاجی محمد ارشد صاحب سے, جناب الحاج محمد دین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہماری سال بعد ملاقات ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ. تین شعر پڑھا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک
حبیب اللہ آمن دے گھر آن والا سب تو سونا ہے آمن دے گھر آن والا سب تو سونا ہے سڑیاں کھجوراں اگاون والا سب تو سونا ہے سڑیاں کھجوراں اگاون والا سب تو سونا ہے منیا سورج بھی کٹ نہیں روشنی تو رخ مصطفیٰ جئی روشنائی کتھے جڑی آپ دی زلف دی قدر رب نو شب قدر نے قدر پائی کتے جڑی صفائی ہے آپ دے مکھڑے تے پلا چن وچوں صفائی کتے ابرمائیاں جہان تے ہین لکھاں پر میرے آقا دی مائی یہی مائی کتے آمنہ دے گھر آمن والا سب تو سونا ہے آمنہ دے گھر آمن والا سب تو سونا ہے وہ سڑیاں کھجوراں اگاون والا سب تو سونا ہے منزل اتے پہنچ کے مائی او گٹھڑی والی کہندی سی منزل اتے پہنچ کے مائی او گٹھڑی والی کہندی سی او میرے پار اٹھاون والا سب تو سونا ہے او میرا پار اٹھاون والا سب تو سونا ہے آمنہ دے گھر آون والا سب تو سونا ہے چنگیاں نو تے ہر کوئی اپنا او بیلی بیلی کہندا ہے چنگیاں نو تے ہر کوئی اپنا او بیلی بیلی کہندا ہے پر مندیاں نو گل لاون والا سب تو سونا ہے او مندیاں نو گل لاون والا سب تو سونا ہے لوکی ویکھ بلال دا حال بولے تینو عشق دا ہے دعویدار کہندے او پاکے لمیاں بھگدیاں کولیاں تے چڑھ کے چھاتی تے سن کفار کہندے لینا نام محمد دا چھٹ دے تو دل کی بتاں دا کری قرار کہندے نادم ایک جو حوصلہ عاشقاں دا موتی بلال یو بار بار کہندے چنگیاں نو تے ہر کوئی اپنا او بیلی بیلی کہندا اے پر مندیاں نو گل لاون والا سب تو سونا اے او مندیاں نو گل لاون والا سب تو سونا اے آمنہ دے گھر آون والا سب تو سونا اے سڑیاں کھجوراں اگاون والا سب تو سونا اے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کوئی نبی سے آ نہ سکے ہم کوئی نبی سے آ نہ سکے ہم
رات ہی کچھ ایسی تھی کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم رات ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی بولو اے جبریل کہ ان کی کیوں کر تلیاں چومی تھی بولو اے جبریل کہ ان کی کیوں کر تلیاں چومی تھی کہنے لگے جبریل کہ ان کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی کہنے لگے جبریل کہ ان کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی اکبر و اصغر اور یہ غازی دین پہ وارے ہس کے گلا نال تار کوئی لائی پھردا لا کے توڑن وانیاں اوکھیاں نے اصغر ہتھاں دے وچ کوہا دینا نالے بائی کٹانیاں اوکھیاں نے او یارو چاچیاں نے دے دی نوک چڑھ کے او بوئے یار دے پانیاں اوکھیاں نے دائم اکبر جوان دی لاش تے ہنجو نہ وگانیاں اوکھیاں نے اکبر و اصغر اور یہ غازی دین پہ وارے ہس ہس کے یوں لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی یوں لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے تھے ہر لمحہ قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر عادت ہی کچھ ایسی تھی قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر عادت ہی کچھ ایسی تھی کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی ماشاءاللہ حاضرین کرام نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہی بندہ مومن کا سرمایہ ہے علامہ اقبال کے چند اشعار سنا کے میں اگلے نعت خواہ حضرات کو دعوت دیتا ہوں علامہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میرے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے جب میں اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو اس وقت جب حضور علیہ السلام پر درود بھیجتا ہوں تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں چوں بنام مصطفیٰ خانم درود چوں بنام
مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردد وجود. جب میں نبی پاک پر درود بھیجتا ہوں تو شرمندگی سے میں پسینے پسینے ہو جاتا ہوں. آگے کیا کہتے ہیں کہ کیوں پسینہ مجھے آتا ہے؟ میں شرم سے ڈوب جاتا ہوں. چو بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردد وجود. عشق می گوید کہ اے محکوم غیر سینہ تو از بتا ماند دیر. عشق مجھے کہتا ہے کہ تو زبان سے درود پڑھ رہا ہے اور تیرا پورا جسم جو ہے وہ غیر کا محکوم ہوا ہے. حکمرانی تیرے اوپر کسی اور کی ہے اور تیرا سینہ جو ہے وہ مندر کی طرح بت خانہ بنا ہوا ہے. عشق می گوید کہ محکوم غیر سینہ تو از بتا مانند دیر. آگے آخری جو شعر ہے وہ کہتے ہیں کہ تا نداری از محمد رنگ و بو. اے مسلمان اگر حضور سے تجھے رنگ اور خوشبو نبی پاک سے تو نے حاصل نہیں کی، تیرے اوپر رنگ نبی پاک کا نہیں، تیرے وجود سے حضور کی خوشبو نہیں آ رہی، تو پھر یہ ڈھونگ کیوں رچایا ہوا تو نے؟ تانا داری از محمد رنگ و بو. اگر تو حضور سے رنگ اور خوشبو نبی پاک سے تو نے حاصل نہیں کی اور تیرا کردار کچھ اور ہے، تو اگلا بڑا شعر جو ہے وہ قابل ہمارے لیے کہ نداری از محمد رنگ بو از درود خود میالہ نامے ہو. تو پاگل پھر اپنے درود سے حضور کا نام کیوں میلا کرنا؟ از درود خود میالہ نامے ہو. تو پھر تو زبان سے ذکر کر کے کردار تیرا کچھ اور ہے، تو پھر حضور کے نام کو گدلہ تو نہیں ہو سکتا. مطلب یہ کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ مسلمان کا حال یہ ہے اور پھر حضور پر درود پڑھ رہا ہے. تو اس لیے درود پاک پڑھنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے معاملات کسی سے ڈیلنگ کریں، بزنس کریں، لین دین کریں تو اس میں کوئی جھوٹ اور کوئی لالچ اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اسٹریٹ فارورڈ اپنی معاملات کرنے چاہیے. آئیے میں اشعار پھر پڑھ کے اگلے نعت خواہ کو بلاتا ہوں کہ چو بنام مصطفیٰ خانم درود. جب میں حضور پر درود پڑھتا ہوں از خجالت آب می گردد وجود، تو میرا وجود پانی پانی ہو جاتا ہے شرمساری کی وجہ سے. عشق می گوید کہ اے محکوم غیر سینہ تو از بتانے مانند دیر. عشق مجھے کہتا ہے کہ تیرے اوپر حکومت تو کسی اور کی ہے اور تیرا سینہ جو ہے یہ تو بت خانہ بنا ہوا ہے. تانداری از محمد رنگ بو. اگر حضور سے تو رنگ اور خوشبو نبی پاک سے نہیں حاصل کرتا اور وہ تیرے اوپر اثرات نہیں ہے تو پھر اپنے درود سے حضور کے نام کو میلا نہ کرتا. میں درخواست گزار ہوں جناب طاہر رسول صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. چومتا ہو قدم، چومتا ہو قدم جس کے عرش اولا، چومتا ہو قدم جس کے عرش اولا، ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ 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 احمد مجتبیٰ. او ہزاروں درود و سلام آپ پر. کامل و کملا باکمال آپ ہے، بے مثیل آپ ہے، بے
مثال آپ ہے بے مثیل آپ ہے بے مثال آپ ہے سب میں رہتے ہوئے سب میں رہتے ہوئے بھی ہے سب سے جدا ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ 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 احمد مجتبی ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر بولے جبریل یا سیدہ سرورا آپ جیسا کہیں نہ دیکھا سنا آپ جیسا کہیں بھی نہ دیکھا سنا منتظر جس کا ہو منتظر جس کا ہو سدرۃ المنتہی وہ ہزاروں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ 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 احمد مجتبی ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر آپ شمس و ضحیٰ آپ بدر و دجا عقل سے ماورا ہے مقام آپ کا عقل سے ماورا ہے مقام آپ کا عرش بھی فرش بھی عرش بھی فرش بھی آپ کے زیر پا ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ 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 احمد مجتبی ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر یہ حسام حزین یہ غلام آپ کا روتے روتے شاہ دے رہا ہے صدا روتے روتے شاہ دے رہا ہے صدا ہو کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم اے شہ کو سارا ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر مصطفیٰ 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 احمد مجتبی مصطفیٰ مصطفیٰ احمد مجتبی ہو ہزاروں درود و سلام آپ پر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآ وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ وہ دانائے سبل ختم رسول مولا کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. علامہ اقبال عرض کرتے ہیں کہ وہ دانائے سبل ہر جو راستہ ہے وہ سب راستوں کو جاننے والے ہیں. ختم الرسول
آپ پر اللہ پاک نے رسالت کو ختم کر دیا کہ آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کے قدموں سے لگنے والی مٹی بھی دور بن جاتی ہے. مدینہ پاک آپ نے دیکھا کہ خاک شفا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے یہ زمین، اس پر آپ مخصوص مقامات پر نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا قدم لگا اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا. اب تم جہاں چاہو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سجدوں کو قبول فرماتا ہے. اب جناب محترم حافظ فیصل خالد صاحب اور ہارون خالد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور دونوں مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے. میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے. خوشیاں منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے. رنگ لگ جاون گے او تینو رنگ لگ جاون گے. گیتا کد گایا کر تینو رنگ لگ جاون گے. سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے. سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے. رج رج کے تو کھایا کر تینو رنگ لگ جاون گے. رج رج کے تو کھایا کر تینو رنگ لگ جاون گے. سونے نام محمد دا ساڑی اکھیاں دا چانن وے. سونا نام محمد دا ساڑی اکھیاں دا چانن وے. چوم اکھیاں نو لایا کر تینو رنگ لگ جاون گے. چوم اکھیاں نو لایا کر تینو رنگ لگ جاون گے. میرا
گے میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے پنج تن دی نسبت وچ کئی راز پوشیدہ نے پنج تن دی نسبت وچ کئی راز پوشیدہ نے نعرہ حیدری لایا کر تینو رنگ لگ جاون گے نعرہ حیدری لایا کر تینو رنگ لگ جاون گے میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے سلطان دی گل من لے دل عشق دے وچ رنگ لے سلطان دی گل من لے دل عشق دے وچ رنگ لے محفل وچ آیا کر تینو رنگ لگ جاون گے محفل وچ آیا کر تینو رنگ لگ جاون گے میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے پھر خوشیاں منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے سونے دی قربت وچ بن جائی ہے گل میری سونے دی قربت وچ بن جائی ہے گل تیری سونا ذکر سنایا کر تینو رنگ لگ جاون گے سونا ذکر سنایا کر تینو رنگ لگ جاون گے میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے میلاد منایا کر تینو